أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تفسیر آیات الاحکام، جو ابواب الفقہیہ کے طرز اور طریقے پر شروع تھی، اس میں اول باب المیاہ، ان کے تقریباً تمام ضروری مسائل اس آیت کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اس کے بعد پانی کے بیان کے بعد وضو کے بیان کا طریقہ ہے، کیونکہ طہارت میں سب سے مقدم وہ فعل وضو کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تفسیر و آیات الاحکام میں اس تلاوت شدہ آیت کی تفسیر اور تشریح بإذن اللہ تعالی وہ بیان ہوگی۔ امام احمد رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ اس نے فرمایا کہ انسان وہ تب تک طہارت کاملہ حاصل نہیں کر سکتا اور رفع الحدث اس سے نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو نہ کرے۔ اور ثم تلا هذه الآیہ، اور پھر یہ آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى آخر الآیہ۔ تو معلوم ہوا کتاب الطہارت اور ابواب الطہارہ میں اس آیت کو کلیدی اور اہم حیثیت وہ حاصل ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ خطاب خاصہ آیا ہو کہ یا ایھا الذین آمنو، تو علماء اور مفسرین نے کہا ہے کہ اس خطاب خاصہ کے بعد جو آیت کے صدر اور اول میں آیا ہو تو یہ آیت آیات الاحکام میں سے ہوگی، یعنی اس آیت میں فقہی احکام یا اصولی احکام اللہ رب العزت مسلمانوں کو وہ بیان کرے گا۔ اس وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ اس نے کہا تھا کہ اذا قال اللہ یا ایھا الذین آمنوا فارخ لها سماعک فإنها امر تؤمر به او نہی تنہى عنہ، کہ جب کبھی بھی اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرے تو اپنے کانوں کو متوجہ کرو، کیونکہ فإنها امر تؤمر به، اس آیت میں یا تو امر ہوگی، اللہ رب العزت تمہیں کسی کام کا امر وہ کرے گا، او نہی تنہی عنہ، اور یا کوئی نہیں ہوگی، کسی کام سے اللہ رب العزت وہ منع کرے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اس خطاب کو اصطلاح مفسرین میں خطاب خاصہ وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خطاب صرف مسلمانوں کو ہے، مومنوں کو ہے۔
کیونکہ غیر مسلم وہ فرع پر فروع پر مکلف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام جو فروع کے بارے میں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، طہارت، وضو، اس کے بارے میں جو احکام ہیں تو اس پر غیر مسلم وہ مکلف نہیں ہے، اگرچہ ان کا مواخذہ آخرت میں ہوگا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن مصلین من المصلین، کہ جب اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ تم کیوں جہنم میں آئے ہو، قالوا تو یہ فرمائیں گے لم نکن من المصلین، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم انفاق نہیں کرتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حاجت مند کو. تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار اور غیر مسلم ان کو بھی ان فروعات پر عمل نہ کرنے کی سزا وہ ملے گی. جس طرح ان کو شرک کی سزا ملے گی، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان احکام پر عمل نہ کرنے کی بھی ان کو الگ سزا وہ ملے گی. بہرحال یہ ایک خارجی فائدہ تھا. مقصد ہمارا اس خطاب میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب خاصہ ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ شرط ہے، اور فاغسلوا وجوہکم یہ جواب ہے. تو شرط اور جواب میں اس میں مناسبت کیا ہے؟ اس میں مناسبت یہ ہے کہ اذا قمتم اے اذا اردتم، اذا عزمتم، مفسرین نے کہا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، یعنی اذا اردتم و اذا عزمتم للصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے عزم کرو، اس کے پڑھنے کا، اس کو ادا کرنے کا، تو تم پر لازم ہے فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی آخر الآیہ، کہ تم پر یہ افعال غسل الوجہ، غسل الیدین، مسح، یہ تمام افعال تم پر لازم ہیں. تو شرط اور جواب شرط میں یہ لزوم ہے، اور یہ لزوم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اذا قمتم بمعنی اردتم او اذا عزمتم ہو جائے تو تب یہ لزوم نظر آتی ہے. اور اس طرح کی تقدیر کی ضرورت یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. دوسری آیات سے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اے اذا اردت القرآن، اذا اردت قراءة القرآن. تو اس وجہ سے یہاں پر بھی اذا قمتم بمعنی اذا اردتم و اذا عزمتم ہے، اور اسی معنی پر سیاق اس آیت کا وہ بھی دلالت کرتی ہے، سیاق الآیہ وہ بھی دلالت کرتی ہے اس تقدیر پر، کیونکہ نماز کے لیے شرط وہ وضو ہے. تو ان دو الفاظ سے کہ شرط اور جزا یا جواب شرط، اس سے ایک فائدہ معلوم ہوا کہ ان من شرط صحت الوضوء النیت، کہ وضو کے لیے، اس کی صحت کے لیے سب سے پہلی شرط وہ نیت ہے. جب ہم نے تقدیر نکالا کہ اذا اردتم او اذا عزمتم، تو اس تقدیر سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ شرط صحت وضو کے لیے وہ نیت ہے. تو سب سے پہلے آیت میں اللہ رب العزت نے وضو کے بارے میں وہ نیت کا بیان کیا، اگرچہ صراحتاً آیت میں نیت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس پر دال یہ شرط اور جواب شرط، او اذا قمتم بمعنی اذا اردتم، تو اس سے نیت
وہ معلوم ہو گئی۔ تو اس سے ایک فائدہ اور بھی حاصل ہوگا جو بعد میں بھی بیان ہوگا کہ جو ارکان، جو افعال اس آیت میں بیان ہوگی وہ ارکان الوضو میں سے ہوگی۔ غسل الوجہ، غسل الیدین الی آخر الآیہ، جو جو چیزیں اس میں بیان ہوگی اس آیت میں وہ ارکان الوضو میں سے شمار ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر نیت یہ شرط الوضو ہے، وضو کے لیے شرط سب سے پہلے وہ نیت ہے، اور اس کے بعد جو افعال ذکر ہوگی وہ ارکان ہوگی۔ اس لیے اسحاق ابن راہوے کا قول ہے کہ اس نے اس آیت کے بارے میں فرمایا تھا لا بد ان ینوی فی الوضو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اذا قمتم کہا ہے کہ وضو میں نیت وہ ضرور ہوگی، اس کے لیے لابودی ہے نیت سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اذا قمتم کہا ہے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ یہ خطاب یا ایھا الذین آمنو، اس کے سب سے پہلے مخاطبین وہ اہل العرب تھے، تو وہ کلام عرب کو سمجھتے تھے، وہ شرط اور جزا، جواب شرط، شرط، تقدیرات، یہ تمام لغت اور فصاحت وہ سمجھتے تھے، تو اس لیے ان کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور فرمایا تھا کہ خاطبہم اللہ بما عقلوہ، اللہ رب العزت نے ان کو خطاب کیا ہے ان الفاظ سے، اس لغت سے، بما عقلوہ کہ وہ اس کو سمجھتے تھے۔ لیکن جب یہ قرآن عجم کو منتقل ہوا، دوسری زبان والے ان کو منتقل ہوا، تو ان کے لیے یہ وضاحت اب ضروری ہے کہ اس میں یہ جزا ہے، یہ شرط ہے، اور اس میں یہ تقدیر ہے، اور اس تقدیر سے یہ فائدہ ملے گا کہ نیت وضو کے لیے شرط ہے۔ ورنہ عرب اہل اللغت ان کے لیے اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے بداہتاً سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیت وہ مراد ہے۔ تو یہاں پر شرط ہے، تو ایک شرط سے اذا قمتم اسے معلوم ہوتا ہے، دوسرا جواب شرط فاغسلو، اس سے بھی یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی بعض مفسرین نے تقدیر وہ نکالی ہے کہ فاغسلو وجوہکم للصلاۃ، تو نماز کے لیے نیت وہ ضروری ہے۔ احناف کے نزد صرف یہ قاعدہ ہے، اور ان کے نزد یہ ایک مسئلہ ہے کہ وضو میں نیت وہ شرط نہیں ہے، اور دلیل ان کی یہی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں نیت کا ذکر وہ نہیں ہے۔ اس لیے ان کے فقہ میں اگر کوئی شخص بارش کے پانی کے نیچے بیٹھ جائے اور اس کا سارا بدن اس سے وہ گیلا ہو جائے اور وہ بارش کے پانی میں نہائے تو اس کی وضو ہو جاتی ہے، اور رفع الحدث اس سے آ گئی ہے، جو ایک کمزور مسئلہ ہے۔ اور ہم نے دلیل پیش کی، استدلال کیا ہم نے جزا اور شرط سے کہ یہ دال ہے، اور تقدیر عبارت ہے کہ اذا اردتم او عزمتم، تو نیت وہ شرط ہے۔ پھر اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا قمتم اس شرط میں دو اقوال ہے کہ یہاں پر قیام سے کیا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر قیام مطلق مراد ہے، مطلب ہر دفعہ انسان جب بھی نماز کے لیے اٹھے گا اور نماز کا ارادہ کرے گا تو وہ وضو ضرور کرے گا، کیونکہ قیام مطلقاً آئی ہے۔ اذا قمتم، جب کبھی تم نماز کا ارادہ کرو، کسی بھی وقت نماز کا ارادہ کرو، خواہ تم باوضو ہو یا بغیر وضو کے ہو، تو تم پر فغسلوا وجوہکم الی آخر الآیہ، تم پر وضو وہ لازم ہے۔ تو اس وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے اور یہ استدلال کیا ہے کہ کل من قام للصلاۃ یتوضا، جو بھی نماز کے لیے اٹھے گا اور نماز کا ارادہ کرے گا وہ وضو ضرور کرے گا۔ جبکہ
امام مالک رحمہ اللہ اس نے تقدیر نکالی ہے اور زید ابن اسلم سے اس نے نقل کیا ہے کہ نہیں، یہاں پر مطلق قیام مراد نہیں ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ زید ابن اسلم کی تفسیر یہ ہے کہ اذا قمتم من النوم، اس نے اس قیام کو مقید کیا ہے نوم کے ساتھ کہ اذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی آخر الآیہ۔ تو اس دوسری تفسیر کے مطابق جب کوئی انسان نیند سے اٹھے گا تو اس پر وضو لازم ہوگی۔ تو اس دوسرے قول سے دونوں کی استدلالات ظاہراً وہ صحیح ہے، مطلق قیام اور قیام مقید جو نوم ہے، دونوں استدلال ظاہر الآیت کے مطابق وہ صحیح ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک فائدہ ملا، اور فائدہ یہ ہوا کہ زید ابن اسلم کی تفسیر کہ اذا قمتم من النوم، تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ نوم ناقض الوضو ہے، جو احادیث سے بھی ثابت ہے کہ انسان جب بھی نیند سے اٹھے گا تو وہ وضو کرے گا، تو نوم ناقض الوضو ہو گیا زید ابن اسلم کی تفسیر کے مطابق۔ اور یہ حدیث سے بھی صحیح ہے کہ ان عینین وقاء الصحی فمن نام فلیتوضأ، کہ انسان کی آنکھیں جب بند ہو جائے اور وہ نیند سے اٹھے اور وہ نیند میں چلا جائے، فمن نام فلیتوضأ، پھر وہ وضو کرے۔ تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہو گیا کہ نیند اور نوم یہ ناقض الوضو ہے۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کل فعل قبل غسل الوجہ لیس بواجب، بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ غسل الوجہ، اس سے جو پہلے جتنے بھی افعال ہے، مثال کے طور پر غسل الیدین ہے یا مزمزہ و استنشاق ہے، تو یہ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر الآیت یہ فغسلوا وجوہکم سے شروع ہوئی ہے، اول رکن اور واجب وہ غسل الوجہ ہے۔ پھر واجب اور رکن اس کی تفسیر اپنی جگہ پر انشاءاللہ تعالی آئے گی، اس میں تھوڑا سا فرق وہ بیان کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ استدلال اگرچہ کمزور ہے، لیکن ہم فائدے کے لیے تفسیر آیت کی تفسیر و وضاحت کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ استدلال کمزور ہے کہ کل فعل قبل غسل الوجہ لیس بواجب، کیونکہ حدیث عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ غسل الیدین یہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعد میں ہم قاعدہ بیان کریں گے کہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصص العموم، فعل میں یہ قوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ عموم میں تخصیص لا سکتی ہے اور تخصیص میں عموم لا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ کمزور استدلال بعض علماء نے کیا ہے، فقہا نے، کہ غسل الیدین، استنشاق اور مزمزہ یہ آیت میں صراحتاً موجود نہیں ہے۔ لیکن بعد میں جب ہم تفسیر کریں گے فغسلوا وجوہکم کی، تو اس میں مزمزہ اور استنشاق پر شامل ہوگی۔ وجہ کی تعریف جب ہم کریں گے تو وجہ کی تعریف سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ مزمزہ اور استنشاق یہ واجب ہے اور یہ بھی رکن ہے، کیونکہ یہ وجہ کا حصہ ہے جو بعد میں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ استدلال کمزور ہوا، کیونکہ مزمزہ اور استنشاق یہ بھی واجب ہیں، یہ وجہ کا حصہ ہوا، اور غسل الیدین یہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو یہ بھی واجب ہوا۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا یہ جواب شرط ہے، اور یہاں پر فا لائی گئی ہے، تو اس فا میں 3 اقوال ہے کہ یہ فا
یا تو ترتیب کے لیے ہیں یا فا تعقیب کے لیے ہیں، اور تیسرا قول تو ظاہر ہے کہ فا یہ جواب و شرط کے لیے ہے۔ تو اس فغسلو، اس فا سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پر فغسلو یہ امر تکرار کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اصول فقہ کا عام بھی ایک قاعدہ ہے کہ امر یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ امر ایک دفعہ ہو جائے تو اس پر ایک ہی دفعہ عمل کرنا وہ واجب ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس پر عمل کرنے کے لیے امر جدید وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر علماء نے بیان کیا ہے اگرچہ یہاں پر فغسلو یہ امر یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتی، لیکن دوسرا قاعدہ ہے علماء اصول کے مطابق کہ امر جب سیاق کے شرط میں آ جائے تو پھر وہ تقاضے تکرار کرتی ہے۔ یہاں پر امر یہ سیاق کے شرط میں آئی ہے، اذا قمتم اس سے پہلے شرط تھا، اور فغسلو یہ اس کے بعد یہ جواب شرط ہیں، اور یہاں پر فا آئی ہے اور امر آیا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ امر یہ تکرار کے لیے ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ اور فغسلو شرط اور جواب شرط، اس سے فائدہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ کل من قام یتوضا، کوئی بھی جب کبھی بھی وہ نماز کا ارادہ کرے گا تو وہ وضو ضرور کرے گا۔ تو ظاہر الآیت سے معلوم ہوتی ہے کہ ہر نمازی پر ہر نماز کے لیے وضو وہ لازم اور فرض ہے، لیکن عبداللہ ابن احمد جو امام احمد رحمہ اللہ کا بیٹا ہے، اس نے فرمایا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فتح مکہ کے روز ایک وضو پر ایک سے زیادہ نمازی نہ پڑھی ہوتی تو ہم یہ قول پر وجوباً کرتے کہ ہر نمازی کے لیے ہر نماز کے لیے وضو وہ لازم اور فرض ہے، لیکن حدیث اور فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو پر ایک سے زیادہ نمازیں پڑھی ہے، تو معلوم ہوا ہر نماز کے لیے وضو وہ لازم نہیں ہے۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم یہ عام تھا، لیکن فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عموم میں خصوص آ گئی، اور خصوص یہ آ گئی کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب کوئی انسان نماز کے لیے اٹھے گا تو تخصیص یہ ہے کہ جب اس کا وضو نہ ہو اور وہ محدث ہو تو وہ اس پر وضو لازم ہے۔ تو قیام مطلق وہ مقید ہو گئی اور اس میں تخصیص آ گئی، اور مخصص وہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے اذا قمتم الی الصلاۃ اب یہ امر یہ ندب کے لیے ہوا، یہ مستحب ہے کہ ہر قیام کے لیے انسان وہ وضو کرے گا۔ تو امر ندب اور استحباب کے لیے، تو اپنی ندب اور استحباب پر یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ جب کبھی انسان نماز کے لیے اٹھے گا تو وضو کرے گا استحباباً، لیکن وجوباً نہیں، کیونکہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک وضو پر ایک سے زیادہ نمازیں وہ جائز ہے۔ دوسرا فائدہ اذا قمتم سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ قبل دخول الوقت وہ وضو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اذا قمتم اذا اردتم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو نماز کا ارادہ نماز کے وقت کے اندر ہی ہوتا ہے، نیت نماز دخول الوقت کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس لیے اذا قمتم اس سے قبل وضو وہ جائز نہیں ہے، یہ استدلال اذا قمتم سے کیا گیا ہے کہ قبل دخول الوقت نماز وہ وضو جائز نہیں ہے، بلکہ بعد دخول الوقت
انسان وضو کرے گا. اذا قمتم میں یہ فائدہ اور اشارہ وہ موجود ہے. لیکن یہ بھی کمزور ہے کیونکہ اس کے لیے بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دلیل ہے کہ فتح مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کیا اور اس پر ایک سے زائد نمازیں پڑھی. تو مثال کے طور پر اگر ایک وضو ظہر کی نماز کے لیے کی گئی تھی تو وہی وضو عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے بھی ہے جو قبل دخول الوقت ہے. تو معلوم ہوا وضو قبل دخول الوقت وہ جائز ہے. اس وجہ سے علماء و فقہا نے کہا ہے اگر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والی نہیں ہوتی تو یہ دو باتیں پھر لازم ہوتی کہ ہر نمازی ہر نماز کے لیے وضو کرتا کیونکہ اذا قمتم آیا ہے, اور دوسرا قبل دخول الوقت وضو وہ جائز نہ ہوتا کیونکہ یہاں پر اذا قمتم آیا ہے. لیکن اس حدیث کی وجہ سے یہ دونوں استدلالات وہ کمزور ہو گئی. تو اب ایک وضو پر ایک سے زائد نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہر نماز کے لیے وضو بھی صحیح نہیں ہے, اور دوسرا قبل دخول الوقت وہ وضو بھی صحیح ہے حدیث فتح مکہ کے مطابق. لیکن تیمم میں علماء نے یہ قاعدہ پیش کیا ہے کہ تیمم قبل دخول الوقت وہ جائز نہیں ہے. تیمم اپنی اصل حکم پر ابھی بھی باقی ہے کہ اذا قمتم تم جب بھی نماز کا ارادہ کرو اور پانی میسر نہ ہو, پانی موجود نہ ہو, تو تب تک آپ تیمم نہیں کرو گے جب تک نماز کا ٹائم داخل نہیں ہوتا. قبل دخول الوقت تیمم وہ جائز اور صحیح نہیں ہے. تیسرا ایک فائدہ یہ بیان ہوا ہے کہ فا جب یہاں پر تعقیب کے لیے ہو جائے, فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ میں فا تعقیب کے لیے ہو جائے تو اس سے یہ فائدہ اخذ کیا گیا ہے کہ نیت اور ارادے کے بعد انسان جب نیت وضو کا کرے تو اس کے فوراً بعد وضو کرے گا. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا, جب بھی تم وضو نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا تو وضو کرو. یعنی نیت اور وضو میں اس میں فصل طویل وہ جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم نیت صبح کرو یا نیت ظہر کو کرو اور نماز اور وضو وہ عصر کے بعد کرو یا عصر کو کرو یا کچھ اور فصل طویل اس میں لاؤ, تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں پر فا تعقیب کے لیے ہے. اگرچہ نیت اور فعل العمل فعل اس عبادت میں دوسرے عبادات میں وہ فصل جائز ہے. انسان زکوٰۃ ادا کرنے کا نیت کرے اور اس کو ایک ہفتے 2 ہفتے بعد مہینے بعد ادا کرے, یہ صحیح ہے. اس طرح دوسری عبادات میں فصل طویل آ سکتا ہے نیت اور نفس اس فعل میں, لیکن وضو اور اس کے نیت میں فصل طویل وہ جائز نہیں ہے. دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ فا جب تعقیب کے لیے ہو جائے تو ایسا ہے کہ یہ فا دوسرے معطوفات اس پر بھی داخل ہے. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ تو یہ فا ایدی پر بھی داخل ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ فا ان تمام معطوفات پر فا وہ داخل ہے کیونکہ معطوف حکم معطوف علیہ میں ہوتا ہے, تو فا ان تمام معطوفات پر داخل ہے. تو اس سے یہ فائدہ اخذ ہوگا کہ ان تمام اعضاء کے دھونے میں اور وضو کرنے میں موالات وہ شرط ہے. موالات, ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو فوراً دھونا ہوگا, اس میں فصل طویل نہیں آنا چاہیے, وہ جائز نہیں ہے کیونکہ فا یہاں پر تعقیب کے لیے ہے. وجہ کے بعد فوراً ایدی کے بعد فوراً مسح کے بعد فوراً ارجلکم پاؤ انسان وہ دھوئے گا, اس میں فصل طویل وہ نہیں لائے گا کیونکہ فا یہاں پر دلیل ہے تعقیب پر اور یہ فا تمام معطوفات اس پر داخل ہے.
پھر فصل اس کا اندازہ کتنا ہوگا تو وہ عرف پر بنا ہے. بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اتنا فصل نہیں ہونا چاہیے اعضاء کے درمیان، دھونے کے درمیان میں اتنا وقت نہ آئے، اتنا فصل نہ آئے کہ ایک عضو خشک ہو جائے اور پھر آپ دوسرا اس کو دھوئے. یعنی عضو کے خشک ہونے سے پہلے پہلے آپ کو دوسرا عضو وہ دھونا ہوگا. عام حالات میں جب موسم زیادہ گرم نہ ہو، گرم ہوا نہ ہو، شدید سردی نہ ہو، شدید گرمی نہ ہو، عام حالات میں، عام موسمی حالات میں اس طرح ہو تو اس کو ایک تخمینی طور پر یہ بیان کیا گیا ہے. باقی اس میں کوئی نص وہ ثابت نہیں ہے کہ موالات اس میں کتنا فصل ہونا چاہیے. اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ یہ فا یہ ترتیب کے لیے ہے، تو فا اگر ترتیب کے لیے ہو جائے تو پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وضو کے ان اعضاء میں ترتیب شرط ہے. یعنی اس ترتیب سے وضو کرو گے جس ترتیب سے اس آیت میں بیان کی گئی ہے، پہلے غسل الوجہ، پھر ایدی، پھر مسح، پھر ارجلکم، اس ترتیب کو مد نظر رکھا جائے گا. تو کیونکہ یہاں پر فا وہ ترتیب کے لیے ہے. باقی دوسری وضاحت اس آیت کی اور اس جملے کی وہ اگلے درس میں بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ